ان کو ایک اچھا مستقبل دے دے، جوان تعلیم یافتہ ہو جائے، باکمال ہو جائے، کام سیکھے. یہ دس از دا بیسٹ ریونج فرام دوز ٹیررسٹ. اور یہی کام لال خان کاکڑ صاحب نے بھی کیا ہے. شہید باز محمد کاکڑ فاؤنڈیشن کے تحت اس وقت یہ ہے فاطمہ، شی از افغان مہاجر. گھٹیا اور مذموم جو حرکت تھی اس نے ہم سے ہماری 72 قیمتی جانیں تو لے لیں، لیکن وہ 72 قیمتی جانیں جاتے ہوئے بھی پورے ملک و قوم کو سرخرو کر گئیں. آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید. میں ہوں وقاص عزیز اور آج ہیروز آف بلوچستان کے ایک انتہائی اہم ایپیسوڈ میں آپ کو لے کر آیا ہوں شہدائے 8 اگست پبلک ڈیجیٹل لائبریری، اور یہ ہے شہید باز محمد خان کاکڑ فاؤنڈیشن. 8 اگست کا واقعہ یقیناً بہت ہی دکھ دینے والا واقعہ، اور دہشت گردی کے اس ایک گھٹیا اور مذموم جو حرکت تھی اس نے ہم سے ہماری 72 قیمتی جانیں تو لے لیں، لیکن وہ 72 قیمتی جانیں جاتے ہوئے بھی پورے ملک و قوم کو سرخرو کر گئیں، اور اپنے لہو سے انہوں نے یہ علم کی شمعیں روشن کی ہیں. یقیناً شہداء جو ہیں وہ کسی بھی قوم کا فخر ہوتے ہیں. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. یہ باتیں ساری درست ہیں، لیکن قابل فخر ہیں وہ ثبوت جنہوں نے اپنے مادر وطن کے لیے جان آفریں کے سپرد کی. ڈاکٹر لال خان کاکڑ صاحب جو ہیں وہ بڑے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، کیونکہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد انہوں نے اس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، اور نہ صرف اس کی بنیاد رکھی بلکہ اس کے زیر انتظام اب 15 ڈیجیٹل لائبریریز پورے بلوچستان میں چل رہی ہیں. یہ ڈیجیٹل لائبریری صرف ایسی نہیں ہے کہ 4 یا 6 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں، اس میں باقاعدہ سیٹ اپ ہے اور جدید ترین سہولیات سے آراستہ ہیں. ان میں وائی فائی ہو، اعلیٰ ترین کتب ہوں، جدید نظام تعلیم، نصاب تعلیم ہو. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پہ ریفریشمنٹ کا بہت بڑا انتظام ہے. ان کو دیگر کیا کیا فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، اور یہ بھی میرے علم میں یہاں بات آئی ہے کہ کچھ اسکالرشپس بھی ہیں. کچھ بچے جو افغانستان سے آئے ہیں ان کو یہاں پہ نہ صرف تعلیم دی جا رہی ہے بلکہ ان کی فیملیز کو بھی اسٹیبل کرنے کے لیے ڈاکٹر لال خان نے بڑا اہم قدم اٹھایا ہے. تو یہ سب کیا سلسلہ ہے، آئیے میں لائبریری کا جو مین ایریا ہے اس میں موجود ہوں، اور یہ اسٹوڈنٹس اور کتب آپ عقب میں دیکھ رہے ہیں. یہ صرف ایک پورشن میں نے آپ کو دکھایا. اس سے پہلے میں نے جس طرح اپنے آغاز میں کہا کہ یہ صرف وہ لائبریری نہیں ہے جس میں کتاب ہو، یہ ڈیجیٹلائزڈ لائبریری ہے، اور یہ عالمی دنیا سے 1 کلک پہ پوری دنیا کا لٹریچر، پوری دنیا کی انفارمیشن آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ کے ذہن تک اس کو رسائی حاصل ہو جاتی ہے. آگے چل کر مزید بھی بتاؤں گا، لیکن ابھی یہاں کے ہی ایک طالب علم ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا نام ہے سر آپ کا؟ جی میرا نام نواب خان ہے، میں بیوٹلس کا اسٹوڈنٹ ہوں، کمپیوٹر سائنس کا. اچھا، ماشاء اللہ، ویلکم کہتے ہیں جی آپ کو سخن کی اس نشست میں. یہ بتائیے گا کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ کو یہاں سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ یہاں پہ بیسکلی جو لائبریریز ہے کوئٹہ میں تو ان کی بہت کمی ہے. تو یہاں پہ جو باز محمد کاکڑ فاؤنڈیشن کی یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے. تو اس میں جو گھر میں ہم اسٹڈی نہیں کر سکتے وہاں پہ کوئی خاص پلیٹ فارم ہمیں پرووائڈ نہیں کی جاتی ہے. ڈسٹربینس ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں اور ظاہر ہے گھر کے کام بھی ہوتے ہیں. تو جو اسٹڈی کے ایک انٹرپشن ہے وہ مطلب وہ انٹرپشن اسٹڈی میں بہت زیادہ ہوتی ہے. جو اسٹڈی کا ایک اسٹیمنا ہے وہ نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پہ لائبریری آ کے یہاں پہ ہم ریلیکس ماحول میں پڑھتے ہیں، اور جو ہمارے ٹاسک ہوتے ہیں یونیورسٹی کی طرف سے یا جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو CSS کی تیاری کر رہے PCS کی، تو وہ اپنی اسٹڈی تسلی سے کرتے ہیں، اور جو ان کی جو ٹو ڈو لسٹ ہے ان کے مطابق وہ اسٹڈی کرتے ہیں اور پورا کرتے ہیں، دن گزارتے ہیں. صحیح. کتنی دیر آپ روزانہ لائبریری میں دیتے ہیں؟
यहाँ पे मैं वैसे तो वीक में मतलब जो हमारी जो छुट्टी होती है मैं यहाँ पे सुबह आता हूँ 8 बजे, 9 बजे यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शनल होती है और 8 बजे यहाँ पे सफाई वगैरह होती है। तो 9 बजे से लेकर मैं शाम 7 या 6 बजे तक यहाँ पे स्टडी करता हूँ। सही। वैसे मैं 5 बजे आता हूँ। अच्छा, रिफ़्रेशमेंट भी सुना है यहाँ पे बहुत चीप है, बाहर बड़ी काफ़ी महंगी चाय मिलती है, यहाँ पे बड़ी डिस्काउंटेड है, और यहाँ पे और भी दीगर फैसिलिटीज़ भी हैं आपके लिए, इंटरनेट की भी हैं, दीगर हैं, ज़रा उस पर भी बताएं। एज अ स्टूडेंट आप कैसा देख रहे हैं चीज़ों को? यहाँ पे जो डॉक्टर लाल साहब है उसने लाइब्रेरी के लिए मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो सब प्रोवाइड किए। तो हम डॉक्टर लाल साहब के बहुत थैंकफुल है। यहाँ पे कैंटीन है जिसमें रेस्टोरेंट जाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, और बेसिक वो जो एक खाना वगैरह वो भी मिलती है। मस्जिद का भी यहाँ पे एहतमाम है और बाहर भी है, और वाईफाई है जो कि एक स्टोन फाइबर का लगा है जो कि फास्ट है। तो सारे बुनियादी सहूलियात जो एक लाइब्रेरी में या एक स्टडी के जगह पे होने चाहिए वो सारे यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। बहुत पुरसुकून और शानदार एक ये माहौल है। मुझे ये याद आ रहा है कि जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था तो मुझे ढूंढ कर इस्लामाबाद में एक फंक्शनल लाइब्रेरी मिली। रावलपिंडी में तो जो है वो सैलाब के बाद म्यूनसिपल लाइब्रेरी का पता ही नहीं था, और लाहौर में भी मॉल रोड के ऊपर एक जो कायद आज़म लाइब्रेरी है वो दिखाई देती है। सो ये बहुत एक अच्छा कल्चर है, और आगे चलकर हम डॉक्टर लाल साहब से बात भी करेंगे। लेकिन मैं आगाज़ में ये बात रजिस्टर करवाना चाह रहा हूँ कि कौमों और तहज़ीबों की जो पर्दाख्त होती है, जो वो परवान चढ़ते हैं, उसके पीछे शऊर का अमल दखल होता है। और शऊर हमेशा कहाँ से मिलता है? माँ से मिलता है या दरसगाह से मिलता है। और जिन माशरों में दरसगाहें ख़त्म करके, खेल के मैदान ख़त्म करके प्लाजे और उसके बाद सोसाइटीज़ बनाई जाएं, वहाँ फिर अल्लाह ही हाफिज़ होगा। खैर आगे चलते हैं, और अच्छी चीज़ें जो हैं वो हीरोज़ ऑफ बलोचिस्तान का ये सिलसिला है, जो हमारे हीरो हैं डॉक्टर लाल खान, उनसे भी चल के आखिर में आपकी मुलाकात करवाऊँगा। दोस्तों मैं अब इस वक्त लाइब्रेरी का जो फ़ीमेल सेक्शन है वहाँ पे मौजूद हूँ, और मेरे साथ यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो आप देख रहे हैं, और इसमें एक बहुत नन्ही मुन्नी सी स्टूडेंट भी है जो कि एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है। यहाँ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अना मलिक मंगल। अच्छा जी, तो मंगल साहब ये बताएं कि यहाँ पे आपको कैसा माहौल मिल रहा है, और जो फैसिलिटीज़ यहाँ फराहम की जा रही हैं उसके हवाले से भी आगाह करें। और फिर मैं ये देख रहा हूँ कि ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद बच्चियों की, लड़कियों की आई हुई है पढ़ने के लिए। ये एक बड़ी खुशाइन बात भी है, और ये कैसे मुमकिन हुआ? सबसे पहले अगर हम बात करें अपने माहौल से स्टार्ट किए, हम वहीं से स्टार्ट लेते हैं। तो बेसिकली मैं बहुत दूर से यहाँ आती हूँ। अच्छा। और सिर्फ माहौल के लिए आती हूँ। अच्छा। मैं ख़ुद सरियाब में रहती हूँ, वो भी सरियाब के बिल्कुल ही एंड एरिया में, और मैं वहाँ से यहाँ सिर्फ इस माहौल के लिए आती हूँ। अच्छा। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ का माहौल कितना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। दूसरी बात क्या कहते हैं, फैसिलिटीज़, डेफिनेटली फैसिलिटीज़ सारी हमें अवेलेबल होती हैं। और जब तक हम लाइब्रेरी में होते हैं, स्पेशली अगर आप देखें, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, पानी, किचन तो आपने देख ही लिया है। हाँ, किचन, ऊपर कैंटीन, और क्या कहते हैं, साफ वॉशरूम्स। मतलब यहाँ पे किसी भी किस्म की ऐसी कोई इशू नहीं है। एक अलग चीज़ है। सिक्योरिटी तो डेफिनेटली वो आप इस एंट्रेंस से आए हैं तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है किसी भी फैमिली के, स्पेशली इन रिगार्ड टू फीमेल्स। और इसके अलावा, इस सब के अलावा पॉजिटिव जो यहाँ के मेंबर्स हैं, दे आर रियली नाइस, पॉजिटिव, कोऑपरेटिव। चाहे इनके एडमिन की हम बात कर लें या फिर इनके कोऑर्डिनेटर साहिबा की बात कर लें, फीमेल कोऑर्डिनेटर भी है फॉर फीमेल इश्यूज़। सो अगर आप देखें तो इट्स जस्ट लाइक अ फुल पैकेज। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, एक नन्हा परिंदा भी आपके साथ है, क्या नाम है इनका, और इनका भी थोड़ा सा तारुफ करवाएं हमें। अच्छा, ये है फातिमा। हाँ। शी इज़ अफगान माजिर, और ये यहीं पे आसपास झुग्गियों में रहती हैं। जो बाज़ मोहम्मद फाउंडेशन है, इन्होंने ही इनके फादर को यहाँ पे, जो बाहर अगर आपने देखा होगा, जब आप आएंगे बहुत सारे बाइक्स और गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो उनके लिए स्टैंड वगैरह है, वो अपनी वहाँ से कमाई करते हैं। साथ में
पूरा जो फाउंडेशन है इनके और इनके भाई के स्टडीज़ का खर्चा भी उठाते हैं. अच्छा. एंड माशाल्लाह शी इज़ सो गुड. ये इधर पूरा दिन हमारी तरह पढ़ती है. इट्स रियली नाइस. सुबह अपने वालिद साहब के साथ आती है जब छुट्टियाँ होती हैं, और स्कूल में भी जो इन्हें डलवाया है वो फाउंडेशन वालों ने. क्या बात है. तो दोस्तों अब चलते हैं डॉक्टर लाल खान साहब के पास, और उससे पहले मैडम जहां आरा तबस्सुम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं इस फाउंडेशन की लाइब्रेरी की, उनसे बात करेंगे. और फिर ये सारा जो सफ़र है, यकीनन सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन पहला कदम उठाना मुश्किल होता है, उसके बाद फिर सब आसानियाँ हो जाती हैं. तो इस सारे सिलसिले के बारे में अब आगे चलकर बात करते हैं. दोस्तों अब इस वक्त हम मोहतरमा जहां आरा तबस्सुम साहिबा के साथ तशरीफ़ रखते हैं. आप इस फाउंडेशन के हवाले से, लाइब्रेरी के हवाले से आपका बड़ा कलीदी किरदार है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हैं. तो मैं मैम से गुजारिश करूंगा कि आप इस सफ़र के हवाले से कुछ मुख्तसरन अजमाली जायज़ा पेश करें. देखिए, ये जो शुहदाए 8 अगस्त ये बहुत बड़ा सानिया है. इस पे लाल खान काकड़ साहब ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं, जहाँ हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, उस कमज़ोरी का किसी को फ़ायदा ना उठाने दें, बल्कि उस कमज़ोरी को ताकत बनाने के लिए हमने एक टीम वर्क के तौर पर आगे बढ़ना होता है और काम करना होता है. वैसे भी गम को भुलाने के लिए आपको ख़ुद को मसरूफ़ रखना होता है. ऐसे ही है. और वो मसरूफ़ियत जो दूसरों को फ़ायदा दे, जो दूसरों को समर दे, तो उस मसरूफ़ियत में जो तमानियत का एहसास है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती. और यही काम लाल खान काकड़ साहब ने भी किया है. शहीद बाज़ मोहम्मद काकड़ फाउंडेशन के तहत इस वक्त 15 लाइब्रेरियां हैं जो काम कर रही हैं. एक लाइब्रेरी की जो आपने कवरेज दिखाई है माशाल्लाह वो आपके सामने है. तो ये जो लाल खान काकड़ साहब की जो शख्सियत है वो उसका दूसरा नाम है मोहब्बत. वाह. दूसरा नाम है इंसानियत, जिंदा दिली, अमन, सुकून. तो मैं समझती हूँ कि वो हमारे हीरो हैं, आइडियल हैं. उन्होंने शहीद भाई का गम, बहुत से शोहदा वकला का गम, उनको सीने में समोते हुए बड़े मस्बत अंदाज में आगे कदम बढ़ाते हुए नौजवान नस्ल को अपने साथ रखते हुए कदम बढ़ाया है. और बहुत से नौजवानों का सवाब कमाते हुए, उनको बेराह रवी से बचाते हुए, उनको सही रास्ते पे लगाते हुए, यूँ समझिए कि ये सायादार दरख्त तैयार हो रहे हैं. वो बीज जो उन्होंने 7 साल पहले बोए थे, आज वो आपने देखे कि कैसे सायादार फल की तरह अपनी आने वाली नस्लों को बेहतर करने के लिए अपने इल्म की राहों पे विराजमान हैं. और यही आगे चलकर इस मुल्क का, इस सूबे का नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला. तो दोस्तों जैसा कि आपने आगाज़ में देखा कि मैंने आपको शुहदाए 8 अगस्त पब्लिक डिजिटल लाइब्रेरी का पूरा विज़िट करवाया. यहाँ पे स्टूडेंट्स से आपने बात की और आपने देखा कि कैसे बलूचिस्तान का जो ज़हीन तर दिमाग है वो यहाँ से अपने मुख्तलिफ़ जो इम्तहानात हैं उनकी तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं. और एक बहुत बड़ा मौका यहाँ पे बाज़ मोहम्मद काकड़ शहीद फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम फ़राहम किया गया पूरे बलूचिस्तान के नौजवानों को. इस सब के पीछे, इस इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे जो माइंड है, जो शख्सियत है, इस वक्त मैं उनके साथ मौजूद हूँ. डॉक्टर लाल खान काकड़ साहब, आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ अपनी नशिस्त में. और आप बलूचिस्तान का नहीं, पाकिस्तान का शोबा तिब में एक बहुत बड़ा नाम है. और इंटरनेशनल सतह पे आपकी आर्थोपैडिक के हवाले से जो रिसर्च है, आपके जो पेपर्स हैं, आपकी जो मेडिकल के हवाले से बुक्स हैं, उन्हें न सिर्फ रिकग्नाइज़ किया जाता है बल्कि ये हमारे लिए खुशबख्ती की बात है कि तिब में एक बहुत बड़ा नाम. और फिर अब आप समाजी जो खिदमात हैं उनमें भी पेश हैं. तो ये मैं आपके साथ बैठकर बहुत ही ना सिर्फ अपने आप को बड़ा महसूस कर रहा हूँ, बल्कि मुझे लग रहा है कि यकीनन आप जैसे जहन जब तक और आप जैसे बुज़ुर्ग नौजवान दोस्त हमारे साथ हैं, पाकिस्तान का नौजवान, बलूचिस्तान का नौजवान कभी मायूस नहीं हो सकता. इंशाल्लाह.
نو ڈاؤٹ. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ واقعہ جو شہدائے 8 اگست ہے یقیناً بہت دلگیر واقعہ ہے, دل گرفتہ, لیکن اس واقعے کو, اس دکھ کو آپ نے کیسے اپنی طاقت میں بدلا؟ شکریہ وقاص عزیز صاحب اور آپ کے چینل سخن ٹی وی کے. جیسے ہم سب جانتے ہیں آج سے تقریباً 7 سال پہلے ایک سوسائڈ بمبر آتا ہے اور سول اسپتال میں موجود وکلاء کو وہاں اپنے آپ کو بلاسٹ کرتا ہے اور اس بلاسٹ میں 72 وکلاء شہید ہوتے ہیں اور 130 کے قریب زخمی ہو جاتے ہیں, جن میں سے اکثر آج بھی اپاہج ہے, کسی کا ہاتھ نہیں ہے, کسی کا ٹانگ نہیں ہے 7 سال گزرنے کے باوجود. اور تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سارے لوگوں کو پتہ ہے, مگر تھوڑا سا بتا دوں. جب 8 اگست کو صبح بلوچستان بار ایسوسیشن کے صدر بلال انور قاسی صاحب گھر سے نکلے تو راستے میں عدالت جا رہے تھے, تو راستے میں اس کو ٹارگٹ کیا, ان کو وہی جگہ پہ شہید کر دیا. جیسی کوئی 10 منٹ کا ڈسٹنس تھا, ڈیڈ باڈی ہسپیٹل میں انتقال کیا گیا تو شہر میں ایک جیسے مطلب سب کو پتہ چل گیا کہ بلال شہید کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. تو وکلاء فوراً رش کر گئے, سول ہسپتال میں آ گئے اپنے کلی کا, اپنے ساتھی کا ڈیڈ باڈی دیکھنے کے لیے یا ان کی وہ کرنے کے لیے. ادھر جب وکلاء جمع ہوئے, بلوچستان کا کریم, جیسے میں کہ بلوچستان بھی نہیں کہتا ہوں, پاکستان کے لیول پہ کریم تھا نا, وہاں پہ جمع ہوئے, اپنے دوست کے باڈی کو یا اس کو زخمی حالت میں دیکھنا چاہتے تھے. ایک تنگ سی ایریا تھا جس میں کوئی 200 یا 150 وکیل کھڑے تھے, تو سوسائڈ ممبر نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا. وہاں پہ یہ واقعہ ہوا جس میں 72 وکلاء اور اس میں خصوصاً جو 20 تک وہ پاکستان کے اتنے سینئر وکلاء تھے جو انہوں نے جو وکلاء تحریک تھی جنرل مشرف کے خلاف, اس میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے. ساتھ تھوڑا اور بھی بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. وہ اس وکلاء تحریک کے بعد شہید باز محمد کاکڑ اور ان کے ساتھی شہید قاہر شاہ, شہید داؤد جان, مرحوم ابھی وفات پا گئے کوئی 5-6 مہینے پہلے شکیل صاحب بہت بڑے نام تھے, تو اس کے علاوہ بیرسٹر عدنان, اس کے علاوہ گلزرین, اس کے علاوہ مطلب ایک کریم تھا جو 30-40 سالہ محنت کا تھا, وہ اس میں شہید ہو گئے. اور اس واقعے کے بعد جیسے آپ نے پوچھا کہ پھر آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ یہ سلسلہ شروع کیا جائے. جیسے ہم سب جانتے ہیں اگر دنیا آج ہم پہ حکمرانی کر رہا ہے, امریکہ ہو, یورپ ہو, چائنا ہو, دوسرا تیسرا, وہ علم کے ذریعے اس نے جو اللہ پاک نے ہمیں فرمایا ہے کہ علم ہر مرد عورت پہ فرض ہے, بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے, تو انہوں نے اللہ کی کائنات کو دیکھ کے, سوچ کے, سمجھ کے پھر انوینشن بھی کیے, ایجادات بھی کیے. انہی انوینشن ایجادات کے تھرو ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں. بالکل. تو پھر وہ جو انگلش میں ایک کہاوت ہے کہ the best revenge from enemies from terrorists is to educate your nation. بالکل ایسے ہے. تو اس بات پہ وہ کرتے ہوئے پھر دوسرا یہ بھی ہے وقاص بھائی کہ میرے فیملی اور ادھر بلوچستان میں تو اور کوئی روزگار رہے نہیں, نہ فیکٹری ہے, نہ کارخانے ہے, نہ کچھ ہے. لوگوں کی پہچان یا اپنی عزت یا نام بنانا صرف تعلیمی واحد راستہ ہے. میرا فیملی کا سارا پہچان تعلیم کی وجہ سے ہے, مرد ہے یا خواتین ہے. تو جب میں نے دیکھا میرے بھائی نے تو بڑا نام بنایا اور وہ شہداء نے بڑا نام بنایا, وہ تعلیم اور علم کی وجہ سے, پیسوں کی وجہ سے نہیں. نہ کوئی سردار تھے, نہ کوئی نواب تھے, نہ کوئی ارب پتی تھے. علم کے ذریعے سپریم کورٹ تک پہنچے. تو پھر میں نے سوچا کہ ہم نے سوچا کہ کس طرح اپنے جوانوں کو پریزنٹ حال میں اور فیوچر میں ان کو ایک اچھا مستقبل دے دے, جوان تعلیم یافتہ ہو جائے, باکمال ہو جائے, کام سیکھے. یہ دس از دا بیسٹ ریونج فرام دوز ٹیررسٹ جس نے ہماری ایک نسل کو قتل کیا گیا. بالکل ایسی خوبصورت بات آپ نے کی, اور یقیناً یہ ویژن بڑے لوگوں کا ویژن ہوتا ہے. اچھا, اب تک کتنی برانچیز آپ قائم کر چکے ہیں بلوچستان میں اپنی ان لائبریریز کی؟ الحمدللہ وقاص بھائی کوئی 15 کے قریب ہمارے برانچیز ہے.
جن میں سے 4 کوئٹہ شہر میں اور باقی جو دور دراز علاقے ہیں جیسے جوب ہو گیا, لورلائی ہو گیا, خانوزی ہو گیا, پشین ہو گیا, اس طرح کے علاقوں میں ہم نے برانچز کھولے ہیں. کوئٹہ میں جو ہم نے برانچز کھولے ہیں, سریاب کا علاقہ ہے, بہت ہی مطلب پسماندہ علاقہ ہے کوئٹہ کا, وہاں پہ ہم نے ایک برانچ کھولی ہے. نواب کلی میں کھولا ہے. خدائیداد روڈ پہ شہید عثمان کاکڑ جو سینیٹر تھے, جو اس کے نام سے لائبریری بنائی ہے. اور میرے خیال سے ہزاروں طالبات اس لائبریری سے استفادہ کر رہے ہیں. ان کو 7/24 انٹرنیٹ کی فیسلٹی, بکس ماشاءاللہ ہمارے ہر لائبریری میں بڑی تعداد میں پڑے ہوئے, بہت بڑی تعداد میں ان کے گیجٹس ہیں ان کے پاس سارے. جی. اچھا, یقیناً یہاں پہ آپ کے پاس جو بچے تیاری کرتے ہیں وہ مقابلوں کے امتحانوں میں بھی شامل ہوتے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز میں, تو ذرا اس بارے میں بھی بتائیں. جی ضرور. وقاص بھائی, آپ کو صرف یہ پچھلے سال کا میں آپ کو پروگرس بتا دوں. مور دین 100 نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے اپنے بل بوتے پہ, اپنے محنت پہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن سے 17 گریڈ کی نوکریاں حاصل کی ہے, جس میں ہم نے نہ کوئی سفارش کیا, نہ ہم نے کوئی رشوت کیا. ہم نے صرف یہ ماحول پرووائڈ کیا ہے. جس لائبریری میں تقریباً 300 طلباء اور طالبات کے بیٹھنے کا جگہ ہے, جس میں سے اکثر خوشی کی بات ہے جس میں سے مور دین ہاف خواتین لڑکیاں ہیں. یہ بڑی بات ہے. بلوچستان جیسے علاقہ جہاں پہ تعلیم کو پتہ نہیں کیوں پسماندہ ہوا ہے, وہاں پہ خواتین آج کل اتنی بائی ہمت ہے اور اتنی پوٹینشیل ہے کہ یہاں پہ کمپٹیٹیو ایگزام CSS کی تیاری کر رہے, یہاں پہ کچھ لوگ PhD کی تیاری کر رہے, کچھ دوست ایسے آتے ہیں شاعری کے, ادب کے, فلسفی کی کتاب پڑھتے ہیں. تو ماشاءاللہ بڑا بہتر جا رہا ہے اور خوش ہے, مطمئن ہے ماشاءاللہ. اچھا, یہ سارا سیلف میڈ ایفرٹ ہے یا اس میں آپ کے کولیکٹیو کوئی اور دوست بھی ہیں جو فنڈنگ بھی کر رہے ہیں اور سارے سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں؟ سچ بولو؟ بالکل سچ, بلکہ سخت ترین سچ بولیں. سخت ترین سچ بولو پھر تو ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی ہماری جو پاکستانی ہے وہ دنیا میں مشہور ہے, سب سے زیادہ چیریٹی کرتے ہیں. مسئلہ جو میرے خیال ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ چیریٹی انڈیویجول لیول پہ کرتے ہیں. ایک غریب آیا, اس کو 15-20 ہزار روپے دے دیا, اس نے 1 مہینہ 2 مہینہ چلایا, اگلے مہینے پھر مجبور ہے. جب تک ہم اس کلیکٹیو کاز کے لیے چیریٹی نہیں کریں گے, وہاں پہ ادارے نہیں بنیں گے, وہاں پہ لوگوں کو کمال سکل نہیں سکھائیں گے, بالکل پھر جا کے وہ غربت بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس کو روزگار کا بھی مسئلہ نہیں رہتا ہے. میں تو اجتماعی طور تو سارے بلوچستان کے لوگوں کا, پاکستان کے لوگوں کا مشکور ہوں کہ کسی نہ کسی حوالے سے انہوں نے سپورٹ کیا, سوشل میڈیا پہ پوسٹ شیئر کیا. بھی یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. مگر میں پہلے گورنمنٹ کی طرف آتا ہوں. یہ 7واں سال مکمل ہو رہا ہے. ہر سال ہم جاتے ہیں PSDP جو کہ صوبائی PSDP جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, ہم جاتے ہیں, ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں, ہم نے کئی دفعہ کیا منسٹروں کے ساتھ, فلانا کے ساتھ, مگر آئین ٹائم پہ جو ہماری پروجیکٹ کو جو کٹ لگاتے ہیں, کیونکہ یہ بلڈنگ کرائے کا ہے, یہاں پہ 10 امپلائیز ہے, یہاں پہ ہم نے 5 انٹرنیٹ لگائے ہوئے کنیکشن, کیونکہ ایک انٹرنیٹ 20-25 سے زیادہ لوگوں کے بعد کمزور ہو جاتا ہے, تو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کے لیے ہم نے 5 کنیکشن لگے ہوئے ہیں. اس میں ڈیمیج ہے, اس میں 7/24 بجلی ہے, UPS ہے, شمسی ہے. میں تو گورنمنٹ کو میں یہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ ہمیں کوئی جگہ دے دے یا کوئی بلڈنگ دے دے, تاکہ یہ ہمارے اخراجات جو میں یہ نہیں کہوں گا میں خود کر رہا ہوں, کیونکہ میں صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے. واہ واہ, یہ اللہ کی کیوں. پھر بھی یقیناً کچھ دوستوں نے اسپیشلی جو میرے ڈاکٹر برادری ہے اور عام عوام میں بھی تھوڑا بہت لوگوں نے مدد کی ہے, مگر جس طرح ضرورت ہے اس لیول پہ شاید ہماری نااہلی ہے یا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کو کس طرح سپورٹ کرے. مگر مجھے یہ امید ہے جب آپ اگلے سال آئیں گے انشاءاللہ ہماری اپنی بلڈنگ بھی ہوگی, اور وہ بلڈنگ صرف لائبریری نہیں ہوں گی, وہاں پہ سپورٹس بھی ہوں گے, وہاں پہ اسکل ورک بھی ہوگا. ہمارا پروگرام ہے کہ ہم ایک ملٹی پرپز پروجیکٹ انسٹیٹیوٹ بنا دیں تاکہ انڈر ون روف. یس. میرا ایک شعر ہے وہ میں آج
شہید باز خان کاکڑ صاحب کے نام کرنا چاہوں گا کہ شکریہ. چراغ بجھتے ہوئے کہہ گیا ہواؤں کو, چراغ بجھتے ہوئے کہہ گیا ہواؤں کو, تمہاری جیت ہے لیکن یہ میری ہار نہیں. اوہ تمہاری جیت ہے لیکن یہ میری ہار نہیں ہے. یہ واقعی باز خان کاکڑ صاحب کی ہار نہیں ہے, یہ ان کی جیت ہے, اور یہ ہار ہے باطل قوتوں کی. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, میں بہت توجہ سے ساری باتیں سن رہا تھا اور میرے گوز بمز اس وقت ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں. یہ بات درست ہے کہ ہم چیریٹی کھانے پینے کی کر دیں گے, کپڑوں کی کر دیں گے, لیکن اگر ہم اپنی لائبریریز کے لیے چیریٹی کریں, ہم اپنے سپورٹس کے جو میدان ہیں ان کو آباد کرنے کے لیے چیریٹی کریں, تو ہمارا جو نوجوان ہے اس کا ذہن بھی صحت مند ہوگا اور اس کا جسم بھی صحت مند ہوگا, اور ایک وہ فروٹفل ایک ایسٹ کے طور پر ملک و قوم کے سامنے آئے گا. سر سلیوٹ ہے آپ کو, آپ کے پروجیکٹ کو, آپ کی ٹیم کو, اور میں یہاں سخن کے اس پلیٹ فارم سے گزارش کرنا چاہوں گا حکومت پاکستان سے, مرکز سے بھی اور صوبائی سطح پہ بھی, کہ ایک فرد واحد تنہا اتنی بڑی ایفرٹ کر رہا ہے تو خدا را اگر وہ اتنا خوددار شخص ہے کہ وہ کسی کے آگے نہیں یہ بات کرتا, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے خود کہا کہ اللہ کے لیے ہے, تو آپ آگے بڑھیں, ایسے دوستوں کا ہاتھ تھامیں, ان کو بے ساکھیاں نہ دیں, ان کا ہاتھ تھامیں اور ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں, تاکہ آج جو شکایتیں ہمیں ملتی ہیں پورے پاکستان سے, یہ اسی صورت میں ختم ہوں گی جب ہم شعور کو لے کر آگے بڑھ سکیں گے. جاتے جاتے ڈاکٹر صاحب آپ کوئی پیغام دینا چاہیں پاکستانی نوجوانوں کو, جو مقتدر لوگ ہیں ان کے لیے میں نے تو گزارش کی, لیکن آپ کا میسیج بہت اہم ہے. میسیج میرا یہ ہے کہ پاکستان جس کو ابھی 75-76 سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے, میں جو کیونکہ کسی بھی ملک کے ریاست کے 3 ستون ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ جس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ رہتا ہے, سول اسٹیبلشمنٹ رہتا ہے, عدلیہ ہے, اور پارلیمنٹ جو سیاست دان ہے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را مزید پاکستان کے جو 25 کروڑ عوام ہے ان کے قسمتوں سے, ان کی مستقبل سے مزید نہ کھیلے, کیونکہ ہم روز بروز انٹرنیشنل کمیونٹی میں کوئی اچھا نام پیدا نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں, خواہ وہ عدلیہ میں ہیں, خواہ وہ پارلیمنٹ میں ہیں, خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہیں, کہ بس بہت ہو گیا, اور اس جوانوں میں بہت انرجی ہے. اس جوانوں نے اس ملک سے جو بھی باہر گیا ہوا ہے اس نے ایک نام بنایا ہے, دولت کمایا ہے, عزت کمایا ہے اس ملک کے لیے. تو بس میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مزید یہ جو کلاس ڈفرینس ہے, یا جو غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر تر ہوتا جا رہا ہے, اس کو مزید ختم کرے, تاکہ ہم دنیا میں ایک باوقار, ایک عزت دار قوم ملک کی طرح سروائیو کر سکے. اور جوانوں سے یہ کوشش ہے کہ جوانوں سے یہ ریکویسٹ ہے میرا کہ وہ انگریزی میں ہم بار بار کہتے ہیں نیور گیو اپ. یہ ایک میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ اس واقعے نے یقین کرو میرا پورا زندگی کو تبدیل کر لیا. میں بہت الحمدللہ, اللہ مجھ پہ بہت مہربان ہے, اللہ نے نام بھی دیا, شہرت بھی دیا, عزت بھی دیا, دولت بھی دیا, مگر اس واقعے نے مجھے اتنا تبدیل کو 180 ڈگری پہ تبدیل کر دیا. میں صرف جوانوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, جب میں اتنی بڑی واقعے کے بعد, صدمے کے بعد, یہ جو تھوڑا بہت میں نے کیا ہے جو لائبریری کی شکل میں, تو ہر بندے میں یہ ٹیلنٹ ہے, ہر بندے میں یہ پوٹینشل ہے. وہ انتظار نہ کرے کہ اس کا بھائی, اس کا بیٹا شہید ہو جائے پھر جا کے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا ان لوگوں کے لیے جو واقعی اپنی قوم, اپنے وطن سے محبت کرتے, کہ آگے آ جائیں, خوف سے زندگی نہیں گزارے, نیور گیو اپ. بہت شکریہ آپ کا, بہت بڑا یہ میسیج ہے, نیور گیو اپ. اور میڈم جہاں آرا تبسم کا بھی یہی میسیج ہے, اور یہی ان کی گاڑی پہ لکھا ہوا ہے کہ نیور گیو اپ. تو یہ بلوچستان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک میسیج ہے کہ نیور گیو اپ. مطلب میں ایک بات بتاؤں, میڈم کا آپ نے نام لے لیا, اگر میں یہ کہوں جو پہلے سال تھا اس واقعے کا, یہ ایسا واقعہ تھا, وقاص صاحب ادھر نہیں تھے, پورا کوئٹہ میں جیسے زلزلہ آیا ہوا ہے. جی بالکل. مطلب 2 مہینے تک ہمارا ٹرین لگا رہا تھا کہ پاتیا ہو رہا تھا. تو مطلب یہ کہ پھر جب میں اس واقعے سے نکل رہا تھا, میں میڈم کا مشکور ہوں,
मैडम ने बहुत साथ दिया। आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी हैं? बिल्कुल, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अलावा भी बोर्ड ऑफ गवर्नर में वो भी लोग हैं, मगर वो मॉरल सपोर्ट, वो मुझे इतना कहता है हिम्मत करो, मेहनत करो, हिम्मत करो, हम साथ हैं आपके, यकीन करो। उनकी मैं बहुत मशहूर हूँ मैडम के, मैडम ने बहुत, ये एनर्जी होती है सच्चे दोस्तों की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, इस वीडियो लिंक को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। हीरोज़ ऑफ बलूचिस्तान का सिलसिला जारी है और दोबारा मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करूँगा, 2000 का बैलेंस हवा हो जाता है, 500 की एक किताब आपकी नस्लों को बदल के रख देगी। किताब लें, पढ़ें, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।